دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارا یہاں آنا کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے. ہم یہاں اللہ کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ کو حاصل کرنے آئے ہیں. سارا سال دنیا کے ماحول میں اور معاصی کے ماحول میں اور دنیا داری کے ماحول میں اپنے دل کو سیاہ کرتے رہتے ہیں. یہ سال کے آخری 10 ایام، رمضان کے آخری 10 ایام میں ہم یہاں آ جاتے ہیں تاکہ سارا سال دل پہ جو گرد و غبار آیا ہے اس کو صاف کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں. تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے. یہ سارا مجمع سالکین کا مجمع ہے، اللہ کے متلاشیوں کا مجمع ہے، اللہ کے طالبوں کا مجمع ہے، اللہ کو ڈھونڈنے والوں کا مجمع ہے. اب اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو طلب کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، ایک بالشت مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک ذراع، ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. ایک ہاتھ تقریباً 2 بالشت کے برابر ہوتا ہے. جو ایک بالشت اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ 2 بالشت اس کے قریب ہو جاتے ہیں. من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا. جو ایک ذراع، ایک گز، ایک ہاتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دونوں باہوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عظیم الشان نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ زبور کو بھی نازل فرمایا، صحائف کو بھی نازل فرمایا. صحائف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی. اے داؤد، یہ جو لوگ مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے پیٹھ پھیرے ہوئے ہیں اور جو مجھے نافرمانیوں کے ذریعے ناراض کر رہے ہیں اور جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے، مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے، لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالهم من محبتی. داؤد، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے تو میرے شوق میں، میری محبت میں اڑ کے میری طرف پہنچنے کی کوشش کریں. وَلَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُم مِّن مَّحَبَّتِي. اور میری محبت میں ان کا جوڑ سے جدا ہو جائے. تو اللہ کی محبت میں چلنا، اللہ کی محبت میں قدم اٹھانا، اللہ کی تلاش میں نکلنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. دیکھیں نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک ہی نہیں لگتی. کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک ہی نہیں، معدے کا مسئلہ ہے، بھوک ہی نہیں لگ رہی. بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے کہ جی بھوک ہی نہیں، دل ہی نہیں کر رہا. جیسے بیماری میں دل نہیں کرتا، اسی طرح جب دل بیمار ہو جائے تو اللہ کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی پیاس ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ دل کی تندرستی کی علامت ہے کہ اللہ کی طلب ہو، اللہ کی تلاش ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی تلاش ہو، اللہ کی جستجو ہو، اسے راضی کرنے کی جستجو ہو، اس کی محبت کی تلاش ہو، اس کی معرفت کی تلاش ہو. تو کتنا بڑا احسان ہوا ہم سب کے اوپر، اس چھوٹے سے مجمع کے اوپر، کہ یہ سب کا سب مجمع اپنی بیویاں چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے، اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے مدرسے چھوڑ کے، اپنے محلے چھوڑ کے، اپنے گھر کی سہولتیں چھوڑ کے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے اللہ کی طلب میں آئے. بھائی کس کی طلب میں آئے ہم سارے کس کی طلب میں آئے؟ اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کس کی طلب میں آئے ہیں؟ کس کی طلب میں آئے ہیں؟ ہم اللہ کی طلب میں آئے ہیں. اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں ہم.
کوئی ہم سے پوچھے بھئی آپ جنگ کیا کرنے آئے؟ آپ کے ہاں اعتکاف نہیں ہوتا کیا؟ آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کی تلاش میں آئے، ہم تو اللہ کی محبت میں آئے، ہم تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آئے، ہم ایسوں کے پاس آئے جن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جب ان کی صحبت میں کوئی بیٹھے تو محبت کا کچھ ذرہ اسے بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس لیے آئے، اس لیے اندر ہی اندر خوش ہونا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی پیاس عطا فرمائی، مجھے اپنی تڑپ عطا فرمائی، مجھے اپنی طلب عطا فرمائی، اور مجھے اپنی طلب میں قدم اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائی۔